بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تصوف کی اہم کتاب ہشت بہشت کا سلسلہ وار درس جاری ہے، جس میں افضل الفوائد کا کچھ حصہ ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر چکے، اور یہ جو ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں۔ آج جس عنوان سے ہمارے درس کا آغاز ہے، شروعات ہے، تو وہ عنوان ہے نیکی اور بدی۔ نیکی اور برائی، بدی۔ ہفتے کے روز 10ویں ماہ شعبان، سنیچر کے دن جو ہے شعبان کے مہینے کی 10 تاریخ کو قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا۔ نیکی اور بدی کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، بات چیت چل رہی تھی، اور مولانا محمود کھائی اور مولانا علاء الدین اندیتی، شیخ یوسف چندیری والی، مولانا برہان الدین اور شیخ عثمان سیستانی حاضر خدمت تھے، خدمت میں موجود تھے۔ تو زبان مبارک سے فرمایا کہ نیکی اور بدی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قسمت میں لکھی ہوتی ہے۔ نیکی اور بدی دونوں جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے قسمت میں لکھی ہوتی ہے، لیکن نیکی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف لگاؤ دیا ہے۔ نیکی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف لگاؤ دیا ہے، اور بدی میں اس کی رضا نہیں، بدی میں اس کی خوشنودی نہیں۔ انسان کو چاہیے کہ جب اس سے بدی ظہور میں آئے، کوئی برائی، کوئی گناہ جو ہے اس سے ہو جائے، تو اسے اپنا فعل سمجھے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں، اللہ کی خوشنودی نہیں، لیکن قسمت میں ایسا ہی لکھا ہے۔ تو نیکی کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے اس سے لگاؤ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔ لیکن ایمان ہمارا یہ ہے کہ نیکی اور بدی، یہ جو ہے اس کا جو فیصلہ ہے، یہ جو تقدیر ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ، اچھی اور بری سب تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ بعد ازاں اس کے بعد اسی موقع کے مناسبت سے فرمایا کہ تحفۃ الاخبار میں آیا ہے کہ عزیز پیغمبر علیہ السلام نے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ بار خدایا، اے پروردگار، جب کہ تو نے بندوں کی قسمت میں نیکی بدی لکھ دی ہے، یعنی ان کے مقدر میں سب کچھ لکھ دیا ہے، تو بندے کس طرح تقدیر سے پھر سکتے ہیں؟ بندے تقدیر سے کیسے پھر سکتے ہیں جب کہ تو نے ان کے مقدر میں سب کچھ لکھ دیا؟ اور جب وہ گناہ کرتے ہیں تو پھر انہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ تو فوراً ان پر وحی نازل ہوئی اور کہا گیا کہ اے عزیز علیہ السلام، اے پیغمبر، اگر پھر تو مجھ سے یہ مسئلہ پوچھے گا تو تیرا نام پیغمبروں کے دفتر سے کاٹ دیا جائے گا، کیونکہ میں بادشاہ ہوں، اپنی سلطنت میں جس طرح چاہوں کروں، کوئی مجھ سے پوچھ نہیں سکتا، اور نہ میری سلطنت میں چو چرا جائز ہے۔ میری سلطنت میں، میری بادشاہت میں یہ جائز نہیں کہ ایسا کیوں، ایسا کیوں۔ بعد ازاں اس کے بعد خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ایک مرتبہ کسی کمینے نے خواجہ ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ کی گردن پر مکہ مارا۔ آپ نے مڑ کر دیکھا تو اس نے کہا کہ مڑ کر کیا دیکھتے ہو؟ کیا آپ نے نہیں کہا تھا کہ نیکی اور بدی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے؟ فرمایا ٹھیک ایسا ہی ہے، لیکن دیکھنا تو یہ ہے کہ کس بدبخت کو اس کام کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ میں نے مڑ کر اس لیے نہیں دیکھا کہ یہ جو ہے، حالانکہ آپ تو یہ عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ جو نیکی اور بدی ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تو اس مارنے والے نے پوچھا کہ آپ نے پھر پلٹ کر کیوں دیکھا؟ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہونا چاہیے۔ فرمایا یقیناً ایسا ہی ہے، اللہ کی طرف سے، لیکن دیکھنا تو یہ ہے کہ کس بدبخت کو اس کام کے لیے مقرر کیا گیا، اس برے کام کے لیے کس بدبخت کو مقرر کیا گیا، میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں، اور کس کا منہ کالا کیا گیا ہے۔
بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد کہا کہ ایک مرتبہ قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ ابدالوں کے ہمراہ، ابدالوں کے ساتھ عالم تحیر میں تھے، سمندر کے کنارے پہنچ کر عالم تفکر میں کھڑے تھے، تفکر کے عالم میں تھے کہ اتنے میں سوداگروں کے اسباب سے بھرا ہوا جہاز ڈوبنے لگا۔ جو سوداگر ہوتے ہیں جہاز میں جو سامان لے کر سفر کرتے ہیں تجارت کا، تو ان کے سامان سے بھرا ہوا جہاز جو ہے ڈوبنے لگا، تاجروں کا ایک جہاز ڈوبنے لگا، یہ کہہ لیجیے آپ۔ تو قاضی صاحب کے دل میں خیال آ گیا، آسمان کی طرف منہ کر کے عرض کی کہ یا الہی اسے بچا لے، یعنی یہ جو جہاز ہے اسے بچا لے۔ چنانچہ جہاز بچ گیا۔ قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی، جہاز بچ گیا۔ ابدالوں نے جب سنا تو قاضی صاحب کو فرمایا کہ آپ ہمارے ہمراہ رہنے کے قابل نہیں، آپ ہمارے ساتھ رہنے کے لائق نہیں۔ جو اور دوسرے اولیاء اکرام ساتھ میں تھے اور ابدال کے مقام پر فائز تھے، تو انہوں نے جو ہے قاضی صاحب سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ رہنے کے لائق نہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے کچھ واسطہ نہیں، آپ نے تقدیر کے برخلاف کام کیا، تقدیر سے ہٹ کر آپ نے کام کیا ہے، بس جو ہمارے برخلاف ہو وہ ہماری صحبت کے لائق نہیں، یعنی جو ہم سے کٹ جائے یا ہمارے خلاف جائے وہ جو ہے ہماری صحبت کے لائق نہیں۔ اس کے بعد خواجہ صاحب نے فرمایا کہ قاضی صاحب نے صرف اتنی بات ان کی رضا کے بغیر کی تو 20 سال ان کی صحبت سے دور رہے۔ قاضی صاحب نے صرف اتنی سی بات ان کی رضامندی کے بغیر کر دی تو 20 سال جو ہے ان کی صحبت سے دور رہے، یعنی ان کے ساتھ نہ رہ سکے۔ بعد ازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یاروں کو فرمایا کرتے تھے، اپنے ساتھیوں سے، اپنے صحابہ سے کہتے تھے کہ جب میں تقدیر کے معاملے میں گفتگو کر رہا ہوں تو دور جا کر کھڑے رہا کرو اور مجھ سے کوئی سوال نہ کیا کرو۔ تقدیر کے بارے میں جب میں کچھ کہوں تو پھر جو ہے مجھ سے کچھ پوچھا نہ کرو اور دور کھڑے رہا کرو۔ بعد ازاں اس کے بعد خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے شیخ الاسلام فرید الحق والدین قدس اللہ سرہ العزیز کی زبان سے سنا ہے کہ ایک مرتبہ مغلوں نے نیشاپور پر حملہ کیا۔ نیشاپور ایک علاقے کا نام ہے اور یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ وہاں کے رہنے والے تھے۔ تو بہرحال اس مغلوں نے اس ملک پر، اس شہر پر، نیشاپور پر جو ہے حملہ کر دیا۔ تو اس شہر کے خلیفہ نے کسی کو خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجا کہ دعا کریں۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اب دعا کا وقت گزر چکا ہے، اب تقدیر الہی پر شاکر رہ کر شکر کر کے جو ہے بلائے الہی کے لیے مستعد رہو، اللہ کی طرف سے جو آزمائش آ رہی ہے اس کے لیے اب تیار رہو۔ بعد ازاں اس کے بعد درویشوں کی دعا کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی، بات چیت چلی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ درویشوں کے پاس آگ بھی ہے اور پانی بھی ہے، یعنی رحم بھی ہے اور قہر بھی ہے، ان کو ترس بھی آتا ہے اور ان کو جلال بھی آتا ہے۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد کہا کہ ایک مرتبہ مصر میں کوئی گودڑی پوش درویش آیا، ایک ایسا درویش آیا جو گودڑی پہنے ہوئے تھا، 3 دن تک اس شہر میں بھیک مانگتا رہا، خیرات مانگتا رہا، لیکن کچھ نہ ملا۔ آخر 3 دن کے بعد دریائے نیل کے کنارے جا بیٹھا، دریائے نیل کے کنارے پر جا کر بیٹھ گیا۔ ایک مچھلی دریا کے کنارے پر جا پڑی، ایک مچھلی جو ہے دریا کے کنارے پر آ گئی، یعنی اسے پکڑ کر جو ہے شہر میں لایا، جس سے آگ مانگتا کوئی نہیں دیتا تھا، جس سے آگ مانگتا کوئی نہیں دیتا تھا، یعنی مطلب یہ کہ پہلے تو جو ہے 3 دن تک شہر میں بھیک مانگا، کسی نے نہ دیا، تو دریائے نیل کے پاس جو ہے کنارے پر ایک مچھلی جو ہے آ گئی اس کی قسمت میں، تو یہ جو ہے اسے پکڑ کر شہر میں لایا۔ اور اب ظاہر سی بات ہے مچھلی پکانے کے لیے جو ہے آگ وغیرہ کی ضرورت پڑے گی، ایندھن کی ضرورت پڑے گی، تو جس سے بھی یہ مانگتا کوئی نہیں دیتا تھا۔ شہر کے بیچ میں کھڑے ہو کر آسمان کی طرف منہ کر کے کہا کہ اے پروردگار، اگر 3 دن کے بعد مچھلی دی ہے تو آگ بھی دے، اس کو پکانے کے لیے انتظام بھی دے۔
اتنا کہنا ہی تھا کہ شہر کے کنارے پر آگ لگ گئی، شور مچ گیا، ساری خلقت شہر کے تمام لوگ جو ہے شہر سے نکل گئے، خلیفہ شہر بھی باہر آ گیا، نکل گیا، شہر کا جو خلیفہ تھا وہ بھی باہر نکل گیا۔ 3 دن تک آگ بھڑکتی رہی۔ خلیفہ نے اولیاء طریقت حضرت خواجہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آدمی روانہ کیے کہ خلقت عاجز آ گئی ہے، دعا کرے کہ آگ بجھ جائے۔ حضرت خواجہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خواجہ صاحب نے یعنی خواجہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے دعا کی ہے، یہ دنیاوی آگ نہیں، یہ کسی درویش کے دل سے نکلی ہے۔ اللہ اکبر! یہ آگ کسی درویش کے دل سے نکلی ہے، اسے ڈھونڈو، شاید اس کی دعا سے بجھ جائے۔ جب شہر میں تلاش کی تو آگ کے اندر درویش کو کھڑے ہوئے اور مچھلی بھونتے ہوئے دیکھا۔ جب یہ خبر خلیفہ نے سنی تو خواجہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کو ہمراہ لے کر ساتھ لے کر پہنچا اور عرض کی کہ درویش مسلمان اور ان کے گھر جلے جا رہے ہیں، برائے خدا کے لیے دعا کریں، یعنی خدا کے واسطے جو ہے آپ دعا کر دیں، آپ کو اللہ کا واسطہ آپ دعا کر دیں۔ درویش نے خواجہ صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ صاحب 3 دن سے اس شہر میں ہوں، مچھلی کے لیے آگ مانگی تھی، کسی نے نہ دی۔ تو خواجہ صاحب نے فرمایا پھر شہر میں آگ کیسے نہ جلے؟ اللہ اکبر! درویش کو آگ نہ دی گئی تو شہر میں آگ کیسے نہ جلے؟ مچھلی پکانے کے لیے اس کا انتظام نہیں کیا گیا تو کیسے آگ نہ لگے؟ الغرض اس درویش نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، یا الہی میری مچھلی بھن گئی ہے، میری مچھلی جو ہے تیار ہو گئی ہے، تو اپنی آگ لے لے۔ اسی وقت آگ بجھ گئی، گویا کبھی لگی ہی نہ تھی۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد کہا کہ ایک مرتبہ کسی شہر میں جمعہ کی رات 70 مرتبہ زنا ہوا۔ جمعہ سے پہلے جو رات آتی ہے اس میں جو ہے 70 مرتبہ زنا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ دن نکلنے سے پہلے اس شہر کو اکھیڑ کر پھینک دو، کھاڑ پھینک دو۔ فرشتے جب آمادہ ہوئے، تیار ہو گئے کہ اس میں آگ لگائیں تو قضاکار اسی شہر سے 70 اذانوں کی آواز آئی، یعنی جس شہر کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اسے جو ہے اکھاڑ کر پھینک دو، تو اسی شہر سے 70 اذانوں کی آواز آئی۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا کہ ایسا نہ کرنا، شہر کو تباہ نہ کرنا۔ عرض کی کیوں؟ فرشتوں نے کہا کیوں؟ کہا میں نے 70 اذانوں کی آواز سنی ہے اور 70 زنا کو ان کے عوض معاف کر دیا ہے، ان کے بدلے جو ہے معاف کر دیا ہے۔ تو یہ اذان کی آواز یہ بندوں کے لیے رحمت الہی کو متوجہ کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، کیونکہ جو بہت سے گناہ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ٹل جاتے ہیں، شیاطین دور ہو جاتے ہیں۔ اب عنوان قائم کر رہے ہیں خواہشات نفس کی خواہشیں، چاہتیں۔ پھر آرزوئے نفس کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ حق تعالیٰ کے اولیاء اور دوستوں نے کئی سال نفس کی آرزو کو پورا نہیں کیا۔ اللہ کے ولیوں نے کئی سال تک نفس کی چاہت کو پورا نہیں کیا اور اسے بری طرح مارا ہے، اپنے نفس کو کچلا ہے، اپنے نفس کو مارا ہے۔ پھر فرمایا کہ خواجہ سری سقطی قدس اللہ سرہ العزیز کو 5 سال نئے کوزے میں سرد پانی پینے کی خواہش رہی لیکن نہ پیا۔ 5 سال تک نئے پیالے میں ٹھنڈا پانی پینے کی خواہش رہی لیکن نہ پیا۔ ہر روز نفس کو یہی وعدہ دیتے رہے کہ دیکھو آج کل پی ہی لوں گا، دیکھو آج کل میں مطلب میں پی لوں گا۔ 5 سال بعد ایک روز مصلی پر بیٹھے، زبان سے یہ الفاظ نکل گئے، لڑکی نے سٹ کر پانی لا دیا۔ اس وقت آپ نماز میں مشغول تھے، نیند نے غلبہ کیا، نیند غالب تھی تو سجدے ہی میں سو گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان سے ایک حور بہشتی زیوروں سے آراستہ، جنتی زیوروں سے آراستہ، یعنی مزین ہو کر، زینت اختیار کر کے آپ کے گھر میں آئی ہے اور خواجہ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پاس میں آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ پوچھا کہ اے عورت زیبا، یعنی اے زینت اختیار کی ہوئی عورت، تو کون ہے؟ کہا میں حور ہوں اور بہشت سے آئی ہوں، میں حور ہوں اور جنت سے آئی ہوں۔ پوچھا تو کس کی ملکیت ہے؟ کہا اب تک تو آپ کی ملکیت تھی لیکن اب اور کی ہوا چاہتی ہوں، کسی اور کی چاہت چاہتی، اور کی ہوا چاہتی ہوں، اور کی ہونا چاہتی ہوں۔ اور کہا جو نئے کوزے میں سرد پانی پیے میں اس کی نہیں رہتی۔
یعنی یہ کہ جو نئے پیالے میں ٹھنڈا پانی پیے میں اس کی نہیں رہتی۔ یہ سن کر کوزہ توڑ ڈالا اور پانی گرا دیا۔ جب خواجہ صاحب بیدار ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ فی الواقع کوزہ ٹوٹا ہوا ہے اور پانی گرا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ سب آپ نیند کی حالت میں کر رہے تھے، لیکن بعد میں ساری چیزیں حقیقت کے طور پر سامنے آئی۔ بعد ازاں اس کے بعد خواجہ صاحب نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا، آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا کہ یہ ان لوگوں کا حال ہے جو نئے کوزے اور سرد پانی کی خواہش کرتے تھے۔ اللہ اکبر! نئے پیالے اور ٹھنڈے پانی کی خواہش کرتے تھے، ان لوگوں کی کیا حالت ہوگی جو سر بسر دنیاوی لذتوں کے در پہ رہتے ہیں، جو یعنی ہمیشہ جو ہے دنیا کی لذتوں کے آس میں رہتے ہیں، دنیا کی لذتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اخروی نعمت سے کچھ حاصل نہیں، آخرت کی نعمت سے کچھ حاصل نہیں، اور نہ ہوگا، نہ حاصل ہے اور نہ ہوگا۔ پھر یہ حکایت بیان فرمائی کہ جامع الحکایات میں لکھا دیکھا ہے کہ خواجہ ابو تراب بدخشی یا خواجہ ابو تراب بخشی زاہد قدس اللہ سرہ العزیز جو ہے 12 سال تک سفید روٹی اور مرغی کے انڈے کی آرزو کرتے رہے، سفید روٹی اور مرغی کے انڈے کی تمنا کرتے رہے 12 سال تک، اور نفس کو وعدہ دیتے رہے۔ نفس کو وعدہ دیتے رہے۔ ایک دن جو ہے عصر کی نماز کے بعد ایک روز عصر کی نماز کے وقت جو ہے وضو کرنے کے لیے باہر نکلے تو ایک لڑکے نے اٹھ کر آپ کا دامن پکڑ لیا اور شور مچایا کہ یہی چور ہے جس نے کل میرا اسباب زبردستی لے لیا تھا، میرا سامان زبردستی لے لیا تھا، آج پھر آیا ہے کہ کچھ اور چرا لے جائے، یعنی کچھ اور چوری کر کے لے کر چلا جائے۔ لوگ جمع ہو گئے، اتنے میں لڑکے کے باپ نے آ کر آپ کی گردن پر مکہ مارا، خواجہ ابو تراب رحمۃ اللہ علیہ کی گردن پر مکہ مارا اور کہا جو اسباب کل لے گئے تھے لاؤ، کل جو سامان چرا کر لے کر گئے تھے لے کر آؤ، اور گنتے رہے۔ ٹھیک 60 مکے لگے، یعنی مارتے رہے اور گنے مارنے مکے جو مارے اس کی جو گنتی کی گئی، جو گھوسے مارے اس کی گنتی کی گئی تو 60 مکے لگے۔ اتنے میں ایک آدمی نے آ کر آپ کو پہچانا اور سر قدموں پر رکھ دیا، اور پھر لوگوں کو کہنے لگے کہ تم غلطی پر ہو، یہ چور نہیں، یہ تو خواجہ ابو تراب زاہد ہیں۔ لوگ معافی مانگنے لگے تو فرمایا کہ جب تم مارتے تھے ساتھ ہی میں معاف کیے جاتا تھا۔ خواجہ ابو تراب کہنے لگے ویسے ہی میں معاف کر دیتا تھا، ہاتھ کے ساتھ معاف کر دیتا تھا۔ الغرض وہ شخص خواجہ صاحب کو گھر لے گیا۔ شام کے وقت جو کھانا آیا تو وہ اتفاق کی بات ہے کہ نان سفید اور مرغی کا انڈا تھا، سفید روٹی تھی اور مرغی کا انڈا تھا۔ تو خواجہ صاحب نے جب ہاتھ بڑھایا تو نان سفید اور مرغی کا انڈا دیکھ کر، سفید روٹی اور مرغی کا انڈا دیکھ کر کھانے سے ہاتھ اٹھا لیا۔ اس شخص نے بہتیری منت سماجت کی، بہت اس نے جو ہے درخواست کی، لیکن آپ نے ہرگز نہ کھایا اور فرمایا کہ صاحب آج اس کھانے کا صرف خیال ہی میرے دل میں آیا تھا، جس کی وجہ سے میری یہ درگت ہوئی ہے، میری یہ حالت ہوئی۔ اگر میں اسے کھا لوں تو معلوم نہیں کن کن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے، بغیر کھائے اٹھ کر چلے گئے۔ یعنی یہ کہ میں نے صرف تمنا کی تو میری یہ حالت ہو گئی کہ مجھ پر چوری کا الزام بھی لگا اور لوگ جو ہے مجھے مارے۔ اگر میں نے صرف تمنا کی، اگر میں اس کو کھاؤں گا تو پتہ نہیں کتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اب ان کا نفس جو چاہت کرتا تھا اس پر وہ عمل نہیں کرتے تھے، نفس کو مارا کرتے تھے۔ اس سے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں ان کو ترقی نصیب ہوتی تھی۔ اس کے بعد خواجہ صاحب نے اسی موقع کے مناسبت سے فرمایا کہ خواجہ حبیب عجمی قدس اللہ سرہ العزیز 20 سال تک بریانی کی خواہش کرتے رہے، چاہت کرتے رہے، اور نفس کی مراد پوری نہ ہوئی۔ ایک روز بازار سے گزر رہے تھے ایک دن تو کہ بریانی فروخت ہوتی دیکھی، بریانی کسی کو بیچتے ہوئے دیکھی تو 2 پیسوں کی خرید کر آستین میں رکھ کر روانہ ہوئے۔ 2 پیسوں کی بریانی لے کر جو ہے آستین میں رکھی اور چل پڑے۔ اثنائے راہ میں یعنی راستے میں جو ہے لڑکے کھیل رہے تھے راستے کے اندر،
تو ان میں سے ایک نے کہا کہ حبیب اجمی کا دوست ہوں، مجھے آج 7واں فاقہ ہے، 7ویں دن بھوکا ہونے کی حالت میں آج 7واں دن ہے، جب یا یہ کہ 7 جو ہے وقت کا فاقہ ہے۔ جب آپ نے یہ بات سنی تو اسی وقت بریانی آستین سے نکال کر اسے دے دی اور خود چلے گئے، اور نفس کی 20 سالہ آرزو پوری نہ ہوئی۔ 20 سال کے بعد ملی بھی تو آپ نے دوسرے کو ترجیح دے دی اور کہا کہ تم کھا لو، 20 سال کی آپ کی جو تمنا ہے وہ پوری نہ ہونے دی۔ یہ کہ وہ رب چاہی زندگی گزارا کرتے تھے، من چاہی زندگی نہیں گزارتے تھے۔ بعد ازاں اس کے بعد خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ خواجہ ذوالنون مصری قدس اللہ سرہ العزیز کو 12 سال تک سکبہ ایک قسم کی جو ہے آش ہوتی ہے، جو گیہوں، سرکے، مصری گوشت اور کشمش سے تیار کی جاتی ہے، تو اس کی آرزو رہی، لیکن ہر بار نفس کو وعدوں پر ہی ٹالتے رہے۔ تو ایک مرتبہ جب عید کے دن نماز پڑھ کر گھر آئے اور ایک شخص جو ہے چند روٹیاں یعنی کچھ روٹیاں اور سکبہ لایا، یا سکبہ کوئی کھانے کی چیز ہے وہ لے کر آیا، تو خواجہ صاحب نے مسکرا کر فرمایا کہ نفس تو آج خوش ہوگا کہ آج سکبہ کھاؤں گا، تو آج خوش ہوگا کہ آج میں تیری چاہت کے مطابق چیز کھاؤں گا، مجھے اللہ تعالیٰ کے جلال کی قسم تجھے نہیں دوں گا، مجھے اللہ تعالیٰ کے جلال کی قسم تجھے نہیں دوں گا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ کہہ کر ان عزیزوں کو جو حاضر خدمت تھے کھلا دیا اور خود نہ کھایا۔ اسی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا جو منت کرتے ہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام درخواست کر رہے ہیں کہ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا خواب میں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ سکبہ کو میری خاطر کھا لے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود کہہ رہے ہیں، جو رسول خدا ہے یعنی اللہ کے رسول ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میری خاطر کھا لے۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ جا کر ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کو کہہ دو کہ نفس کی مراد پوری کرے، کیونکہ میری رضا اسی میں ہے، میری خوشنودی اسی میں ہے۔ جب خواجہ صاحب بیدار ہوئے تو رو کر فرمایا کہ میں کیا کروں، اگر شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم سفارش نہ فرماتے تو ساری عمر ہی جو ہے سکبہ نہ کھاتا، یعنی یہ جو میری چاہت کی چیز ہے نہ کھاتا، لیکن کیا کروں اب مجبور ہوں۔ اتنے میں ایک اور شخص کچھ روٹیاں اور سکبہ لایا، آپ نے تھوڑا سا کھایا۔ بعد ازاں اس کے بعد خواجہ صاحب نے فرمایا کہ خواجہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال تک میوہ نہ کھایا۔ لوگوں نے کہا اس زمین کے میوے کا کچھ مذائقہ نہیں، اس زمین کے میوے کے اندر کوئی حرج نہیں، پھر آپ کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا مسلمانوں اس کے 2 سبب ہے، 2 وجہ ہے۔ ایک یہ کہ جس زمین میں یہ میوہ ہوتا ہے وہ زمین لشکر کے قبضے میں ہے، وہ زمین جو ہے لشکر کے قبضے میں ہے، اور دوسرے نفس سے میری ضد ہے، میں 2 وجہ سے نہیں کھاتا۔ ایک تو یہ زمین کی لشکر کے قبضے میں ہے، دوسری وجہ یہ کہ نفس سے میری ضد ہے، میری ٹکر ہے کہ یہ میوہ تجھے نہیں دوں گا، میرا مقابلہ ہے نفس سے، میری لڑائی ہے نفس سے۔ پھر خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ میں نے سلوک اولیاء میں لکھا دیکھا ہے کہ خواجہ ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ جو ہے 12 سال تک میٹھے انار کی خواہش کرتے رہے، چاہت کرتے رہے۔ ایک روز آپ کے روبرو آپ کے سامنے لایا گیا کہ یہ آپ کی آرزو تھی، یہ آپ کی تمنا تھی، تو 12 سال بعد اگر اسے استعمال کر لو تو بہتر ہوگا۔ تو خواجہ صاحب نے مسکرا کر فرمایا کہ جس روز میں زندہ تھا اور زندگی کی کچھ امید تھی میں نے نہ کھایا، اب جب کہ چلنے کا وقت آ گیا ہے میں ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ بعد ازاں اس کے بعد خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ طریقت میں عارف وہی شخص ہے جو آپ
آپ سا ہو، یعنی خواجہ ابراہیم خواص سا ہو، خواجہ ابراہیم کے جیسا ہو، اور واقعی آدمی کی کمالیت بھی ایسی ہی ہونی چاہیے جیسی کہ خواجہ ابراہیم خواص کو حاصل تھی کہ مرتے وقت بھی انار نہ کھایا۔ بعد ازاں اس کے بعد اسی موقع کے مناسب فرمایا کہ میں نے تحفۃ العارفین میں لکھا دیکھا ہے کہ مولانا علاء الدین بدایونی قدس اللہ سرہ العزیز لکھتے ہیں کہ خواجہ بایزید بستامی قدس اللہ سرہ العزیز 30 سال تک سیب کی آرزو کرتے رہے، لیکن نفس کی یہ آرزو پوری نہ کی۔ چنانچہ ایک مرد نے کچھ سیب لا کر آپ کو دیے تو آپ نے ہاتھ میں لے کر مسکرا کر فرمایا، کہا کہ اگر میں نفس کی یہ آرزو پوری کروں تو وہ مجھ پر غالب آ جائے گا، پھر تو میں کچھ بھی نہ ہوا۔ اور جو شخص ایسا کرتا ہے وہ اہل معنی کے نزدیک ہیچ ہے، کمتر ہے، کسی لائق نہیں، یعنی ناقص ہے وہ، اور اس کے عمل میں سستی واقع ہو جاتی ہے۔ یہ کہہ کر حاضرین کو سیب دیے اور خود نہ کھائے۔ بعد ازاں اس کے بعد اسی موقع کے مناسب زبان مبارک سے فرمایا کہ شیخ الاسلام فرید الحق والدین قدس اللہ سرہ العزیز انگور کو بہت پسند فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک روز نفس نے تقاضا کیا، یہ چاہت کی کہ انگور ضرور لانے چاہیے، تو خواجہ صاحب تفکر کی حالت میں تھے، قسم کھائی کہ بقیت العمر انگور نہیں کھاؤں گا، اب زندگی کا جو حصہ باقی ہے اس میں کبھی انگور نہیں کھاؤں گا، اور اے نفس میں تیری آرزو کبھی پوری نہیں کروں گا۔ مولانا بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ جو دن رات آپ کی صحبت میں رہتے، قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ خواجہ نے باقی عمر میں کبھی انگور نہیں کھائے تاکہ نفس غالب نہ آ جائے۔ الحمدللہ علی ذالک، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے شکر ادا کیا۔ اور اب اہل تحیر کی حالت بیان کی جا رہی ہے، حیرت کے عالم میں جو لوگ رہتے ہیں۔ اتوار کے روز، اتوار کے دن 5ویں ماہ شوال کے مہینے کی 5 تاریخ سن مذکور، جو اوپر سن ذکر کیا گیا، غالباً جو ہے 713 ہجری کا دن تھا، تو اس وقت جو ہے قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا، تو مولانا شمس الدین یحییٰ 713 ہجری ہی تھی، تو اس وقت قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا۔ مولانا شمس الدین یحییٰ، مولانا نصیر الدین گیاہی، مولانا وجیہ الدین باہلی اور مولانا برہان الدین غریب حاضر خدمت تھے، یہ لوگ خدمت میں موجود تھے۔ اہل تحیر کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی، بات چیت چلی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ طریقت میں عارف وہ شخص ہے کہ جو ہر لحظہ عالم تفکر میں رہے، فکر کے عالم میں رہے، اور کسی آنے جانے والے یا خلق کی اسے خبر نہ ہو، مخلوق کی اسے کوئی خبر نہ ہو، اور عالم غیب سے ہر دم اس پر ایک خاص حالت طاری ہو، غیب کے عالم سے جو ہے ہر وقت اس پر ایک خاص کیفیت طاری ہو۔ اسی موقع پر فرمایا کہ ایک روز شیخ الاسلام قطب الدین خواجہ قطب الدین اوشی قدس اللہ سرہ العزیز بیٹھے تھے، تو گردا گرد جو ہے آس پاس درویش بیٹھے تھے، سلوک کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، بات چیت چل رہی تھی کہ شیخ صاحب پر حالت طاری ہوئی۔ حضرت خواجہ قطب الدین اوشی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک کیفیت طاری ہو گئی، چنانچہ 7 دن رات تک عالم تحیر میں رہے، حیرت کے عالم میں رہے کہ آپ اپنے آپ کی مطلق خبر نہ تھی، بالکل خبر نہ تھی، نماز کے وقت نماز ادا کر کے عالم تحیر میں محو ہو جاتے، اور 7 دن رات تک عالم تحیر میں جو ہے آپ محو ہو جاتے، یعنی گم ہو جاتے تھے، ڈوب جاتے تھے۔ بعد ازاں اس کے بعد ایک عزیز نے جو آپ کا چاہنے والا تھا، وہ حاضر خدمت تھا، خدمت میں موجود تھا، آداب بجا لا کر، یعنی ادب کے زاویے طے کر کے جو ہے اس نے عرض کی کہ میرے ایک یار نے جو واصل حق تھا، حق سے ملا ہوا تھا، یہ حکایت بیان کی، ہمارے ایک دوست نے یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک دفعہ میں نے بدخشاں میں چند سیاحوں کو دیکھا، بدخشاں کے علاقے میں میں نے کچھ سیر و سیاحت کرنے والوں کو دیکھا جو صاحب نعمت تھے،
تو 1 مہینے تک وہ عالم تحیر میں رہے، حیرت کے عالم میں رہے، اور آسمان کی طرف ٹکٹکی جمائے رہے، آسمان کی طرف ٹکٹکی جمائے رہے، تو کسی یعنی نگاہ جمائے رہے، کسی آنے جانے والے کی مطلق خبر انہیں نہ تھی، بالکل خبر نہیں تھی، لیکن نماز وقت پر ادا کر لیتے۔ بعد ازاں اس کے بعد خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ شیخ الاسلام فرید الحق والدین رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی کہ جب کبھی عالم تحیر میں مشغول ہوتے تو ہر روز 1000 بار سجدہ کرتے۔ جب آپ کی آنکھوں سے خون بہہ نکلتا تو عالم صحو میں آ جاتے، یعنی صحت کے عالم میں ہوش میں جب آتے جب آپ کی آنکھوں سے خون نکلتا، اس کے بعد جو ہے عالم صحو میں آتے تھے، ہوش کے عالم میں آتے تھے، ورنہ حیرت کے عالم میں ڈوبے رہتے تھے۔ بعد ازاں اس کے بعد انہی معنوں کے موافق یہ حکایت بیان فرمائی کہ خواجہ جنید بغدادی قدس اللہ سرہ العزیز نے 20 سال تک کسی سے گفتگو نہ کی، کسی سے بات چیت نہ کی، اور آپ کو معلوم نہ ہوا، پتہ نہ چلا کہ کون سا دن، مہینہ یا سال ہے، آج دن کون سا ہے، مہینہ کون سا ہے اور سال کون سا ہے، یہ پتہ نہیں۔ جب آپ عالم تحیر میں ہوتے، حیرت کے عالم میں ہوتے، تو 10 دن رات کھڑے رہتے اور آپ کے پاؤں پھٹ جاتے اور خون نکل آتا۔ پھر کرامات کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک مرتبہ مولانا نجم الدین اصفہانی مجاور خانہ کعبہ قدس اللہ سرہ العزیز، یعنی خانہ کعبہ کے جو مجاور تھے، اس سے قریب رہا کرتے تھے، متصل رہا کرتے تھے، تو وہ جو ہے خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس شاگردوں کو پڑھا رہے تھے، اور سلوک کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی کہ مولانا پر رقت طاری ہوئی اور عالم سکر میں جو ہے محو ہو کر مستم پکار اٹھے، یعنی میں مست ہوں۔ تو اس طریقے سے بے ہوشی کے عالم میں جو ہے آپ گم ہو کر جو ہے میں مست ہوں اس طرح پکار اٹھے۔ آواز آئی کہ اے نجم الدین، یہ کیسا نور ہے، خاموش رہے تاکہ مستوں کی حد زائل نہ ہو، مستوں کی حد جو ہے ختم نہ ہو، تو ٹوٹ نہ جائے، تو اس لیے آپ خاموش رہو، یہ کیسا نور ہے۔ بعد ازاں آپ کی بزرگی کے بارے میں، اس کے بعد آپ کی بزرگی کے بارے میں یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اور گردا گرد صوفی بیٹھے تھے، آپ کے آس پاس صوفی بیٹھے تھے، تو اتنے میں آپ نے سر اوپر اٹھا کر دیکھا، پھر سر نیچا کر کے اس طرح زار روئے، اتنا روئے کہ حاضرین پر بھی اس کا اثر ہوا، جو لوگ موجود تھے ان پر بھی اس کا اثر ہوا رونے کا۔ پھر فرمایا کہ جب میں نے آسمان کی طرف نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان کے دروازے کھلے ہیں اور مقرب فرشتے اللہ کی بارگاہ کے جو قریب ہے، ایسے فرشتے ہاتھوں میں نور کے تھال لیے منتظر کھڑے ہیں، انتظار میں کھڑے ہیں۔ بار بار فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ یہ نوری تھال نجم الدین کو دے دو، نجم الدین اور اس کے اصحاب یعنی ان کے ساتھیوں کے سروں پر نثار کر دو، نچھاور کر دو۔ جب فرشتے اس کام سے فارغ ہوئے تو لب ہلاتے تھے۔ میں نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ بار خدایا یہ کیا کہتے ہیں؟ وہ اپنے ہونٹوں کو ہلاتے تھے۔ میں نے خدا کی بارگاہ میں کہا کہ یہ کیا کہتے ہیں؟ آواز آئی کہ اے نجم الدین، حضرت نجم الدین نے پوچھ لیا تھا کہ اللہ یہ کیا کہتے ہیں فرشتے؟ تو کہا کہ آواز آئی کہ اے نجم الدین، یہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار تو ہمیں مولانا نجم الدین کے علم و تقویٰ کی حرمت سے بخش دے، ان کے تقدس سے، ان کے علم اور تقویٰ کے تقدس کے سبب اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ان کے احترام کے سبب ہم کو بخش دے۔ اور رویا میں اس لیے تھا کہ دیکھو، اور رویا یعنی میں رویا اس لیے تھا کہ دیکھو اس مشت خاک کے حق میں اللہ تعالیٰ کیا کیا فضل و کرم کرتا ہے، یعنی خاک یعنی مٹی کا جو معاملہ ہے، تو اس مشت خاک کے حق میں اللہ تعالیٰ، اس فقیر کے حق میں، اس خاکسار کے حق میں اللہ تعالیٰ کیا کیا فضل و کرم کرتا ہے، یہ دیکھو۔ بعد ازاں اس کے بعد اسی موقع کے مناسب یہ حکایت بیان فرمائی کہ سید نور الدین نور اللہ مرقدہ جمعرات کے دن جو ہے وعظ کر رہے تھے،
تو مولانا کرمانی علیہ الرحمہ بھی حاضر تھے۔ جب سید صاحب نے وعظ ختم کیا، سید نور الدین نے جب اپنی نصیحت کو مکمل کیا تو حاضرین کو فرمایا، لوگوں سے کہا ہے کہ اے عزیزو، میں آئندہ جمعرات کو اس جہان فانی سے سفر کر جاؤں گا، آنے والی جمعرات کو اس دنیا سے، فانی دنیا سے کوچ کر جاؤں گا، تو صرف یہی ہفتہ جو ہے آپ کا مہمان ہوں۔ اتنے میں مولانا علاء الدین کرمانی نے اٹھ کر فرمایا کہ واقعی ایسا ہی ہے جیسا کہ سید صاحب فرماتے ہیں، جمعرات کو آپ سفر کریں گے اور جمعہ کے روز جمعرات کو آپ کوچ کریں گے اور جمعہ کے دن میں کوچ کروں گا۔ یہ سن کر مجلس سے نعروں کی آواز آئی۔ آخر ویسا ہی ہوا جیسا کہ سید صاحب اور مولانا کرمانی نے فرمایا تھا کہ وہ جمعرات کو انتقال کر گئے اور جمعہ کے دن مولانا کرمانی انتقال کر گئے۔ تو بعد ازاں اس کے بعد اسی موقع کے مناسبت سے یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک روز شیخ بایزید بستامی قدس اللہ سرہ العزیز بیٹھے تھے کہ ایک آدمی آیا اور آداب بجا لا کر بیٹھ گیا۔ شیخ صاحب پر حالت طاری ہوئی، ایک کیفیت طاری ہوئی، تو آپ بار بار پاؤں پھیلاتے اور پھر سکیڑ لیتے، پیر پھیلاتے اور پھر سمیٹ لیتے۔ اس آدمی نے بھی پاؤں پھیلائے، لیکن جب سکیڑنے چاہے، پیروں کو جب سمیٹنا چاہا تو سکیڑ نہ سکا، پیروں کو جو ہے سمیٹ نہ سکا۔ تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ تجھے ان گستاخیوں سے کیا واسطہ، ہم جانے یا ہمارا دوست جس نے ہمیں فرمایا کہ پاؤں سکیڑ لے، تو وہ جانے۔ جب یہ الفاظ آپ کی زبان مبارک سے نکلے تو اس نے پاؤں سکیڑ لیے، یعنی اس کے پاؤں جو ہے اس نے اپنے سمیٹ لیے۔ اس کے بعد خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں چوکڑی لگائے بیٹھے تھے۔ مسجد میں جو ہے آپ اکٹھے ہو کر بیٹھے تھے تو فرشتہ غیبی نے آواز دی، یا یہ کہ چار لوگ جو ہے جس طرح بیٹھتے ہیں وہ ایسے بیٹھ گئے آپ چوکڑی لگا کر۔ فرشتہ غیبی نے آواز دی کہ اے ابراہیم، کیا بادشاہوں کے روبرو اس طرح بیٹھا کرتے ہیں؟ یا یہ کہ چوکڑی لگائے بیٹھے تھے، اس کا مطلب یہ نہیں بلکہ پیر پھیلا کر جو ہے بیٹھے تھے آپ۔ تو فرشتہ غیبی نے آواز دی کہ ابراہیم، کیا بادشاہوں کے روبرو، بادشاہوں کے سامنے اس طرح بیٹھا کرتے ہیں؟ کہا آئندہ اس طرح نہیں بیٹھوں گا۔ چنانچہ آخری دم تک پھر آپ کو اس طرح بیٹھا کسی نے نہ دیکھا۔ تو اس میں بعض جگہ پر یہ ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ جو ہے عبادت کرتے کرتے جو ہے تھکاوٹ کی وجہ سے جو ہے آپ نے پیروں کو لمبا کر دیا، تو غیب سے آواز آ گئی کہ دنیا کے بادشاہوں کے دربار میں بھی ایسے ہی پیر پھیلایا کرتے ہو۔ یہاں اس طرح لکھا ہے کہ وہ چوکڑی لگا کر بیٹھے تھے۔ بہرحال یہ کہ یعنی آپ جو ہے جب بیٹھے اس انداز سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کیا دنیا کے بادشاہوں کے سامنے بھی ایسے ہی بیٹھتے ہو۔ اس کے بعد بہشت کی صفت کے بارے میں، جنت کی صفت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی، بات چیت چلی، تو زبان مبارک سے فرمایا کہ امام زاہدی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں نے دیکھا ہے کہ حق تعالیٰ نے 8 بہشت پیدا کیے ہیں، 8 جنتیں بنائی اور 8 دروازے، جن میں سے ایک دروازہ 40 سالہ راہ کے برابر فراخ ہے، ایک دروازہ 40 سال کے راستے کے برابر کشادہ ہے۔ جب مومنوں کو بہشت میں جانے کا حکم ہوگا، جنت میں جانے کا حکم ہوگا، تو یک بارگی ایک دم جو ہے اس قدر خلقت داخل ہوگی، اتنے لوگ داخل ہوں گے کہ دروازے گر پڑیں گے۔ پھر فرمایا کہ ناصر بصری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 بہشت یعنی عدن اور خلد اور نعیم اور فردوس پیدا کیے۔ جنت عدن بھی ہے، خلد بھی ہے اور نعیم بھی ہے اور فردوس بھی ہے، یہ جنت کے نام ہیں۔ تو پھر ان میں سے ہر ایک کے اس قدر بہشت بنائے، اتنی جنتیں بنائی کہ اگر 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں اور ہر ایک ٹکڑا جو ہے دانہ اسپن کے برابر ہو تو ان ٹکڑوں کی تعداد کے برابر بہشتوں کی تعداد ہے، جنتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے۔ یہ بتلانا مقصد ہے، جنتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اگر 7 زمین اور 7 آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں
تو اس کے بعد یعنی ہر ایک ٹکڑا جو ہے دانہ اسپن یعنی کالا دانہ جو ہوتا ہے جس کو ہرمل بھی کہتے ہیں، تو کالے دانے کے برابر ہو جائے تو ان ٹکڑوں کی تعداد کے برابر بہشتوں کی تعداد ہے۔ اللہ اکبر! یعنی ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کو ٹکڑے کر دے، اور کیسے ٹکڑے کر دے کہ ہر دانہ جو ہے، ہر ایک ٹکڑا جو ہے کالے دانے کے برابر ہو جائے، یا رائی کا دانہ بھی، یا اب یہ کہ بالکل چھوٹا سا ہو جائے، مطلب یہ کہ تو بھی ان ٹکڑوں کی تعداد کے برابر جنتوں کی تعداد ہے، اور ان بہشتوں میں سے، ان جنتوں میں سے ہر ایک اس قدر وسیع ہے، اتنا کشادہ ہے کہ جس قدر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ہیں، جتنی قیامت کے دن جس کو تھوڑے سے تھوڑا حصہ بہشت کا ملے گا، وہ بھی سب سے کم جس کو جنت کا حصہ ملے گا، وہ بھی اس دنیا سے 700 گنا ہوگا، 7 گنا ہوگا، وہ بھی اس دنیا سے 7 گنا بڑا ہوگا۔ وہ جنت کا ٹکڑا، جنت کا تھوڑا سا حصہ جس کو سب سے کم ملے گا، وہ بھی اس دنیا سے 7 گنا بڑا ہوگا۔ اس کے بعد زبان مبارک سے فرمایا کہ میں نے امام مجاہد کی تفسیر میں لکھا دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہشت میں ایسے درخت پیدا کیے ہیں، جنت میں ایسے درخت بنائے ہیں کہ جن کے تنے سونے کے اور جڑیں چاندی کی اور شاخیں زبرجد کی ہیں، یعنی ہیرے جواہرات سے بنی ہوئی شاخیں ہیں، اور ان کے میوے دودھ سے سفید، یعنی جو پھل آئیں گے وہ دودھ سے زیادہ سفید، اور انگبین سے زیادہ میٹھے، ان کے یعنی شہد سے زیادہ میٹھے ہوں گے، اور مکھن سے زیادہ نرم، اور ان میووں کے چھلکے نہیں۔ اگر بہشتی جنتی لوگ ان میووں کی آرزو کریں گے، تمنا کریں گے، اور درخت کے نزدیک یعنی قریب آئیں گے تو خود بخود میوے ان کے پاس آ جائیں گے، اور جب کھا چکیں گے تو پھر اٹھ کر اپنی جگہ جانے لگے گے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ان میں کمی نہ آئے گی، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ان کے اندر کوئی کمی باقی نہیں رہے گی، اور کسی طرح کی وہ کم نہ ہوں گے۔ پھر خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اس وقت انسان بیٹھتے اٹھتے اور سوتے جس چیز کی خواہش کرے گا، بن مانگے سب کچھ مہیا ہو جائے گا، مل جائے گا۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد کہا کہ ان درختوں کا سایہ اس قدر ہوگا، اتنا ہوگا کہ اگر گھوڑے پر سوار ہو کر 100 سال گھوڑا دوڑائے جائے تو بھی ایک درخت کے سائے تلے سے نہیں گزر سکے گا، ایک درخت کے سائے سے نہیں گزر سکے گا۔ تو اتنا جو ہے سایہ اس قدر ہوگا، اتنا لمبا ہوگا کہ 100 سال تک اگر گھوڑا دوڑایا جائے تو بھی ایک درخت کے سائے کے نیچے سے نہیں گزر سکے گا۔ پھر فرمایا کہ امام ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہشت میں ایک سیب اس قسم کا پیدا کیا ہے، اس طرح کا بنایا ہے کہ جب مومن شخص اس کے 2 ٹکڑے کرے گا تو اس میں سے ایسی حور نکلے گی کہ جس کی صفت کا بیان نہیں ہو سکے گا، جس کی خوبی بیان نہیں ہو سکتی۔ پھر فرمایا کہ بہشت میں، جنت میں طوبہ نام کا ایک درخت ہے جس کی شاخیں بہشت کے، جنت کے ہر ایک کمرے میں موجود ہوگی، اور جس کی جڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں ہوگی، اور اس درخت میں اس قدر تاج اور لباس موجود ہوں گے، اتنے تاج اور لباس اس درخت میں موجود ہیں کہ جن کی تعداد وہم و فہم میں نہیں آ سکتی، خیال اور سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ پھر خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اس درخت پر جانور مختلف آوازوں سے طرح طرح کے گیت گائیں گے، اور جب بہشتیوں کو، جنتیوں کو ضرورت ہوگی تو آدھا بھنا بھنایا اور آدھا پکایا جو ہے پرندان کے پاس آ جائے گا۔ یعنی یہ کہ جب جنتیوں کو ضرورت ہوگی، اس درخت پر مختلف طرح کے اس درخت پر جو جانور ہوں گے مختلف آوازوں سے طرح طرح کے گیت گائیں گے، جب جنتیوں کو ان کی ضرورت ہوگی تو جو ہے آدھا بھنا بھنایا اور آدھا پکایا
پرند جو ہے ان کے پاس آ جائے گا، یعنی وہ پرندے جو ہے ان کے پاس آ جائیں گے۔ تو اس طرح سے جو ہے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی جو ہے انتظام فرمائے گا، تو وہ پرندے جو ہے ان کے پاس آ جائیں گے، اور جب حسب خواہش کھا چکے ہوں گے، جب اپنی چاہت کے مطابق کھا چکیں گے، کھا لیں گے، تو پھر فرمان الہی سے وہ پرندہ جو ہے اڑ کر درخت پر جا بیٹھیں گے۔ وہ پرندے جو ہے درخت پر اللہ کے فرمان سے جا کر بیٹھ جائیں گے، اللہ کے حکم سے جا کر بیٹھیں گے۔ پھر مولانا وجیہ الدین باہلی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ میں نے امام ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں لکھا دیکھا ہے کہ آپ جنات عدن یدخلونہا، اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ بہشت میں اللہ تعالیٰ نے ایسی حوریں پیدا کی ہے جو پاؤں سے زانوں تک زعفران کی ہوگی، پاؤں سے لے کر زانوں تک جو ہے زعفران کی ہوگی، اور زانوں سے جو ہے یعنی ران کا جو حصہ ہوتا ہے، تو یہ جو حصہ ہے وہاں سے لے کر سینے تک کستوری کی، اور سینے سے گردن تک عنبر کی ہوگی، اور گردن سے سر تک سفید کافور کی بنی ہے۔ اگر ان میں سے ایک حور دنیا پر نگاہ ڈالے تو ساری تاریکی دور ہو جائے، ہر طرح کا اندھیرا ختم ہو جائے۔ ان میں سے ہر ایک 70 لباس پہنے ہوئے ہوگی، ہر ایک حور جو ہے 70 لباس پہنے ہوگی، جن میں سے ہر ایک لباس کا نور، اس کی روشنی آفتاب کی روشنی کے برابر ہوگی، ہر ایک لباس کا نور جو ہے سورج کی روشنی کے برابر ہوگا، اور ان کی پنڈلیوں کا جو مغز ہوتا ہے، اندر کا جو حصہ ہے، اس طرح صاف شفاف ہے، ایسے ہے جیسے شیشہ جس طرح یعنی دکھتا ہے صاف ستھرا، آر پار دکھتا ہے، اس طرح ان کے اندر کا مغز نظر آئے گا، اتنی خوبصورت ہوں گی۔ یعنی ہر ایک کے 70 گیسو 70 بال تھالوں میں رکھے ہوئے ہیں، جن پر لکھا ہے کہ جس کو اس قسم کی حور درکار ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، جس کو اس طرح کی حور چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اور جب ان سے صحبت کی جائے گی تو ہر مرتبہ باقرہ ہوگی، ہر مرتبہ یعنی کنواری نظر آئے گی، جب ان سے صحبت کی جائے گی تو ہر مرتبہ جو ہے یعنی وہ پہلے کی طرح ہو جائے گی۔ اس کے بعد خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ایک مرتبہ شاہ صاحب شجاع کرمانی قدس اللہ سرہ العزیز نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہشتی حور، ایک جنتی حور آپ کے گھر آئی ہے۔ خواجہ صاحب اس سے لپٹنے لگے تو اس نے کہا کہ میرا دامن وہ شخص پکڑ سکتا ہے جو دن کو دن اور رات کو رات نہ سمجھ کر ہر وقت یاد الہی میں رہے، خدا کی یاد میں رہے، اور سوائے عبادت الہی کے، خدا کی عبادت کے سوا اور کسی کام میں مشغول نہ ہو اور کسی کام میں نہ لگے۔ یہ کہہ کر نظر سے غائب ہو گئی، یعنی وہ حور نظر سے چھپ گئی، اور جب شاہ شجاع رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہوئے تو پھر 40 سال تک زندہ رہے، لیکن اس عرصے میں ہرگز نہ سوئے، 40 سال کے بیچ جو ہے آپ کبھی نہ سوئے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں زبان مبارک سے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب بھوک لگتی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے نام کا ورد کرتے، ان کے نام کا وظیفہ کرتے، اور جب پیاس لگتی تو بھی ایسا ہی کرتے۔ اس طرح بھوک پیاس جاتی رہتی، چنانچہ حکم الہی ہوا، خدا کا حکم ہوا کہ اگر یوسف علیہ السلام کا نام لوگے تو تمہارا نام پیغمبروں کے دفتر سے، نبیوں کے دفتر سے کاٹ دیا جائے گا، ان کی فہرست سے ہٹا دیا جائے گا۔ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ یہ تازیانہ ادب اس روز سے مارنا چاہیے تھا، یہ ادب کی جو مار پڑی ہے اس دن سے مجھے پڑھنا چاہیے تھا جب یوسف علیہ السلام کی محبت میں دل گم شدہ ہوا تھا، دل گم ہو چکا تھا، اسی روز کہہ دیا ہوتا کہ یوسف علیہ السلام سے دل نہ لگانا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی بہنوں سے کہا کہ تم یوسف کا نام لیا کرو اور میں سنا کروں، چنانچہ ایسا ہی کرتے رہے اور دل کو تسلی دیتے رہے۔ گرہیچ نہ باشد کے کسے میشانم فارسی کا یہ شعر ہے۔ اس کے بعد یہ حکایت بیان فرمائی کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات، حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہوئی،
اور فراق وصال سے بدل گیا، یعنی اب تک جو جدائی تھی وہ ملاقات میں بدل گئی، اور بغلگیر ہوئے، دونوں ایک دوسرے سے ملاقات کیے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے آپ کو لاغر پا کر فرمایا، یعنی آپ کو جو ہے دبلا پتلا دیکھ کر کہا کہ اے جان پدر، اے اپنے والد کی جان، میں تو تیرے فراق میں لاغر ہو گیا، میں تو تمہاری جدائی میں اتنا کمزور ہو چکا ہوں، دبلا ہو چکا ہوں، مگر تو ناز و نعمت میں تھا، عیش و آرام میں تھا، تو کیوں لاغر ہو گیا؟ عرض کی ابا جان، جب نعمتوں کا دسترخوان میرے سامنے لایا جاتا اور میں کھانا چاہتا تو فوراً جبرائیل علیہ السلام آ کر طعنہ مارتے، یعنی جبرائیل علیہ السلام آ کر یہ کہتے کہ یعقوب علیہ السلام نے کئی سالوں سے تیرے فراق میں کھانا نہیں کھائے، تیرا دل کس طرح چاہتا ہے کہ رنگا رنگ کی نعمتیں کھائیں، طرح طرح کی نعمتیں کھانے کو تمہارا دل کیسے چاہتا ہے؟ تو یہ سن کر وہ نعمتیں زہر ہو جاتی۔ اب وہ نعمتیں کھانے کو میرا دل نہیں چاہتا تھا، اور میں ایک دو دو روز کا دن کا فاقہ کرتا بعد ازاں۔ اس کے بعد میں، یعنی مؤلف کتاب کے لکھنے والوں نے آداب بجا لا کر ادب کے ساتھ عرض کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام مرسل تھے، پیغمبر تھے، آپ کے فرزند کیوں پیغمبر نہ ہوئے؟ آپ کے بیٹے پیغمبر کیوں نہ ہوئے؟ تو خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ اس کا سبب یہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب باپ بیٹوں کی ملاقات ہوئی، یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، تو حضرت یوسف علیہ السلام سوار تھے، گھوڑے پر سے نہ اترے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسی حالت میں آپ کو بغل میں لیا، تو فوراً فرمان الہی ہوا، خدا کا فرمان ہوا کہ یوسف تو نے جو یعقوب علیہ السلام کی یعنی جو ادب کا جو معاملہ تم سے طے نہ ہو سکا، یہ بے ادبی کا جو تو معاملہ ہو گیا، تو یعنی گھوڑے پر سے نہیں اترے، تو اس کی پاداش میں جو تیرا فرزند ہوگا، اس کے جرم میں اب جو تمہارا بیٹا ہوگا وہ پیغمبر نہیں بنایا جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سب تقدیریں ہیں، حقیقت حال سے اللہ رب العالمین خوب واقف ہے۔ بعد ازاں اس کے بعد یہ حکایت بیان فرمائی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کو نگار خانے میں ایک جگہ اکٹھا کیا گیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اور زلیخا کو جو ہے ایک جگہ اکٹھا کیا گیا، یا یہ کہ جس روز یوسف علیہ السلام اور زلیخا ایک جگہ اکٹھے تھے، تو وہاں پر جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا اور زلیخا سے جو ہے ملاقات کرنی چاہی، تو دیوار پھٹ گئی اور حضرت یعقوب علیہ السلام نمودار ہوئے اور فرمایا کہ یوسف، یعقوب کی اولاد یہ اس طرح کا کام نہیں کرتی۔ تو یوسف علیہ السلام جو ہے نعرہ مار کر باہر دوڑ گئے، اور یعنی آپ جو ہے اس سے جو ہے نجات پا گئے۔ تو اس طرح سے یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے، وہ لفظ جو ہے ذکر کیا گیا، وہ زنا نہیں کرتی، یہ ذکر کیا گیا، ہم نے جو ہے اس کو اپنے انداز میں ذکر کیا۔ بعد ازاں اس کے بعد جو ہے خواجہ صاحب نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا، آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا کہ نیشاپوری علماء کی تفسیر میں لکھا دیکھا ہے، وہاں کے جو علماء ہے وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جس روز یوسف علیہ السلام اور زلیخا ایک جگہ اکٹھے تھے، تو ابلیس لعین، شیطان ملعون جو ہے ساتویں زمین کے نیچے تخت بچھائے بیٹھا تھا۔ زمین کے 7ویں حصے میں جو ہے 7 زمینیں ہیں، تو 7ویں زمین کے نیچے تخت بچھا کر بیٹھا تھا، اور دائیں بائیں اس کے کارکن کھڑے تھے، اس کے جو ممبر ہوتے ہیں وہ کھڑے تھے۔ کارکنوں سے کہا کہ آج میں نے ایسا کام کیا ہے کہ اگر وہ مکمل ہو گیا تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ساری آل، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی تمام اولاد نگونسار دوزخ میں ڈال دی جائے گی۔
یہ فارسی کا لفظ ہے، بہرحال یہ کہ ان کی تمام اولاد جو ہے دوزخ میں ڈال دی جائے گی۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جسے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے، یعنی چاہے لاکھوں ابلیس در پہ کار ہو، یعنی اس کام کے پیچھے پڑے ہو، اسے ذرہ بھر ضرر نہیں پہنچتا، نقصان نہیں پہنچتا، جس کو اللہ محفوظ رکھنا چاہے تو چنانچہ یوسف علیہ السلام کو قدیمی دشمن ابلیس نے، شیطان نے، پرانا جو دشمن ہے، اس نے بہت چاہا کہ ملامت کی گرد، ملامت کی دھول آپ کے دامن پر لگے، لیکن چونکہ خدا خود حافظ و ناصر تھا، اللہ تعالیٰ خود جو ہے جس کا مددگار ہو، تو آپ کو ضرر نہ پہنچا۔ بعد ازاں اس کے بعد خواجہ بایزید بسطامی قدس اللہ سرہ العزیز کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی، بات چیت چلی، تو زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک روز لوگوں نے شیطان کو خواجہ صاحب کے محلے میں سولی پر دیکھا، شیطان کو سولی پر، پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیکھا، اور خواجہ صاحب نے اس کا ذکر کیا، فرمایا کہ اس نے عہد کر لیا تھا کہ جب تک آپ زندہ رہیں گے میں بستان میں نہیں آؤں گا، اس نے وعدہ کیا تھا جب تک آپ اس علاقے میں ہیں میں یہاں نہیں آؤں گا، اس نے وعدہ خلافی کی ہے، یعنی وہاں پر یہ میرے ہوتے ہوئے آ گیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ہے کہ فرشتے لا کر اسے سولی پر چڑھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کیا کہ فرشتے لا کر جو ہے اسے سولی پر چڑھائیں، اب بھی اسے جا کر کہہ دو کہ اب کی مرتبہ ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اگر پھر آئے گا تو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ چنانچہ ابلیس کو رہا کیا گیا، آزاد کیا گیا، تو پھر آپ کی زندگی تک کبھی بستان میں آنے کا نام بھی نہ لیا، زندگی بھر جو ہے خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے علاقے میں نہیں آیا جب تک آپ زندہ رہے۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ خواجہ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ اپنے مجاہدے کا حال بیان فرمائیں، آپ جو ہے اپنے مجاہدے کا حال بیان فرمائیں۔ فرمایا کہ اگر میں بیان کروں تو تم سننے کی تاب نہیں لائیں گے، تم سننے کی طاقت نہیں لا سکو گے، لیکن تھوڑا سا بیان کرتا ہوں جو میں نے نفس سے کیا، جو اپنے نفس سے میں نے جہاد کیا، مجاہدہ کیا، وہ بیان کرتا ہوں۔ وہ یہ کہ ایک روز میں نے اسے مجبور کر کے، نفس کو جو ہے مجبور کر کے طاعت پر لگانا چاہا، نیکی پر لگانا چاہا، عبادت پر لگانا چاہا کہ آج کی رات 1000 رکعت نماز ادا کروں، لیکن اس نے مخالفت کی، نفس نے جو ہے میری پیروی نہ کی، تو میں نے 10 سال تک اسے کھانا نہ دیا، 10 سال تک اس کو کھانا نہ دیا، اور پھر اسے مٹی کھلاتا رہا تاکہ اہل جہان کو معلوم ہو جائے، دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ جب تک نفس کو اس طرح نہیں مارا جاتا اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ ٹھیک نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ علی ذالک، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر شکر ہے، اور آج کے اس سلسلہ درس کو ہم یہیں پر موقوف کرتے ہیں، اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہم درخواست اور دعا کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمارے اس پڑھنے اور سننے کو اپنی مقدس بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ظاہر اور باطن کی صفائی کا انتظام فرمائے، اور رب العالمین جو ہے ہم سب کو قول سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور بزرگان دین کے فیوض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، دنیا اور آخرت کی تمام سعادتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔